لیکن چند ایک ضروری سی گزارشات ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی آئین نے ضمانت نہ لی ہو. ہم وہی بات کرتے ہیں جو بحیثیت شہری آئین ہمیں جس کی جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے. تو ان گارنٹیز میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں پر کہیں انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہو سکتا ہے، کہیں پر چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی ذہن کے دریچے کھولنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان گارنٹیز کو جو ریاست نے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ دی ہیں ہمیں، پلس کچھ ایسی انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہیں ان کی جو اگر ڈیلیورنس میں کہیں پر اسپیڈ سلو ہے تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوکنگ کریں، جائیں، اور جو پاکستان کا ایک مثبت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے، بجائے یہ کہ وہ پاکستان کی کمزور اکائیاں جن کے حقوق کی ضمانت آئین میں ہے لیکن وہ نہیں مل رہے، پھر وہ روڈوں پر آئیں اور پھر اس کے لیے چیخو پکار کریں، تو اس میں ریاست کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے. تو ہم ان سٹیک ہولڈرز کے پاس جاتے ہیں کیونکہ مہذب دنیا میں آج کل ایڈوکیسی اور لابنگ سے ہی سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ جو بات ابھی رومانہ صاحبہ نے کی ہے ایجوکیشن کوٹا کی، تو جہاں ایک بہت بنیادی حق ہے تمام شہریوں کو تعلیم کا، اور ریاست اس کے لیے تمام جو ہے وہ اپنے مسائل بھی ان کے لیے ان کو پیش کرتی ہے، اور سب کو آزادی بھی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور کہیں کہیں بائنڈنگ بھی ہے کہ تعلیم حاصل کریں. لیکن بعض جو کمیونٹیز اگر کسی بھی وجہ سے ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا پاتی، اور مین اسٹریمنگ کرنے کے لیے اسٹیٹ نے ان کے لیے 5% ڈراپ کوٹا بھی دیا ہوا ہے، جب اتنے اچھے اچھے ارینجمنٹس ہوئے ہیں، اور کہیں پر مزید تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کمزور طبقات ہیں معاشرے کے ان کو مین اسٹریمنگ کیا جا سکے، تو پھر کیوں ہم آئین کی اس گارنٹیز کو بھول جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات جو ابھی رومانہ صاحبہ نے کہی کہ یہ ہماری بڑی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کسی کو کوئی ایسی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ دوسروں کی آواز بن سکتا ہے اور دوسروں کے حقوق سلب کرنے والوں کے خلاف وہ کہیں نہ کہیں اگر بات کر سکتا ہے، تو پھر ان کمزور جو طبقات ہیں اس کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس ملک میں بسنے والی جو کمزور اکائیاں ہیں ان کو بڑا سپورٹ کیا ہے، اور خاص طور پر جب ہم انکلوسیو سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ریلیجس کمیونٹیز کو ان کا آئینی حق دلانے میں بڑا رول پلے کیا ہے. تو یہ جو ایک ایسا معاشرے کا طبقہ ہے جو ہمیشہ سے نہ صرف پسا ہوتا ہے بلکہ کم تعلیم کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ مختلف حادثات میں یہ اپنی جو ہے وہ جانیں بھی گنوا دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو پنجاب کے کچھ شہروں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ جو سینیٹری ورکر تھے ان کی جو ہے وہ جانیں جو ہے وہ کس طریقے سے وہ چلی گئیں، صرف نیگلیجنس. اور جو ادارے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں آفیسرس کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ معصوم لوگ جو کم تعلیم یافتہ ہیں، جو اتنے اویئر نہیں ہیں، وہ اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جو ہے گنوا دی، لیکن کہیں پر ان کا اس طریقے سے جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سخت باتیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہماری اپروچ کا بھی ایشو ہے کہ ہم انسان کو اس کے پیشے سے جو ہے وہ پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں اور تولتے ہیں. تو یہ جو اپروچ اگر ہم اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو ہمارے اور آپ کے جو ایمان کی جو بنیادیں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو جو میرے نصف ایمان کا حصہ ہے ہم اسی کی اگر تکمیل کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے جو لوگ اس پورے کار خیر میں اپنا تقریباً 60% زندگی کی جو توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اگر کچھ نہ کریں تو کم از کم ان کے جو جائز حقوق ہیں بطور ایک سرکاری ملازم کے
اور سرکار کی خدمت کرتے ہوئے اور سرکار کے ساتھ ساتھ اس پاکستانی عوام کی خدمت کرتے ہوئے ان حقوق کو دلانے میں ہم اگر کوئی کردار ادا کر سکیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہم نہ ان کو فائنینشیل سپورٹ کی بات کرتے ہیں، نہ ہم ان کو کسی اور حوالے سے سپورٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان، ایک دوسرے انسان کو عزت دلانے میں اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. آپ کو زحمت بھی دی ہے، آپ کا وقت بھی ہمیں درکار تھا کہ اس جو ایشو کو ہم لے کے نیشنل لاکنگ ڈیلیگیشن جو ہے پورے ملک میں جا رہا ہے، ان کے سروسز رولز کے کچھ ایشو ہیں جہاں پر بہت سارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ اپنا ایک فرار کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں بنیادی